الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وآتوا الزكاة وصوم رمضان وحج البيت صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں بہت بزرگ اور دوستوں اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن پاک کے اندر جو احکامات نازل فرمائے جو یہ چیزیں اللہ پاک اپنے بندے تے فروز کی ہیں انہوں فرائض نے بچوں انہوں احکامات نے بچوں ایک بہت بڑا حکم وہ زکوٰۃ کا حکم ہے. تو زکوٰۃ اتنا بڑا حکم ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک جس جگہ کے اندر نماز کا ذکر فرمایا ہے اتنے ناری سے زیادہ اللہ پاک زکوٰۃ نے بھی حکم فرمایا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ جا بجا ہے کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. اور زکوٰۃ کا حکم صدقہ کرنا اللہ پاک رائے میں مال خرچ کرنا یہ قرآن پاک میں اتنا زیادہ ذکر ہے بلکہ قرآن پاک میں سب تو پہلے صفحے کے اندر یعنی سورہ بقرہ شروع ہوئی الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سب تو پہلے صفحے دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گئی الذين يؤمنون بالغيب فرمایا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان آنے بن دیکھی چیزیں دے ایمان آنے ويقيمون الصلاة اور فرمایا کہ نماز قائم کرنے ويؤتون الزکاة اور زکات ادا کرنے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور فرمایا کہ اس چیزیں ہیں جو جس نے ہمیں رزق دیتا ہے اس نے جو فرمایا کہ خرچ کرنے والے کو. تو زکات کا حکم اللہ پاک نے مال خرچ کرنے کا حکم اور ترغیب قرآن پاک نے سب سے پہلے سب کا بیان اور جو خود کے اندر تک آیت تلاوت فرمائی گئی اس کا مفہوم بھی کیا ہے کہ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اس لیے اللہ پاک ارشاد فرمائے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فرمائے کہ وہ لوگ کہ جو لوگ سونا اور چاندیاں جمع کرنے ولا ينفقونها في سبيل الله اور سونے اور چاندیاں فرمائے کہ اللہ پاک راہ کے اندر خرچ نہیں کرنے اینا فرمائے کہ دردناک عذاب میں خوشحالی سنو یوم یحمى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فرمائے کہ جس دن کپایا میں سی سونا اور چاندی فتقوا بها جباههم اور فرمائے کہ سونے اور چاندیاں کپا کری
انہوں نے پیشانیاں، انہوں نے پہلواں، انہوں نے پیٹھاں، اس نے فرمایا کہ داغ دیتا ویسی، داغ دیتا ویسی. تو بھائی دیکھو اتنی خطرناک وحید ہے، اتنی سخت وحید ہے قرآن پاک میں اندر. اللہ پاک کے ارشاد فرمایا کہ بھائی جنہیں لوگوں کا مال دیتا ہے، سونا چاندی دیتا ہے، مال دیتا ہے، پیسے دیتے ہیں، وہ لوگ میرے رائے ہوتے، میرے رائے اندر اپنا مال خرچ نہیں کرتے، تو قیامت والے دھڑے فرمایا کہ یہ سونا اور چاندی ایسا جہنم کے اندر فرمایا کہ تباہ جیسی، یہ سونے چاندی نے سکے بنا کے سکے جس طرح، اور تباہ جیسو اور وہ تباہ کی جہنمی کے اندر. اور فرمایا کہ لوگوں کی پیشانیاں داغ دیتے ویسی، انہوں نے پہلواں داغ دیتے ویسی، انہوں نے پیٹھاں کڑیاں ہوتے ہیں، فرمایا کہ داغ دیتے ویسی. اور تفسیر کی کتابیں اندر روایتیں ہیں، فرمایا کہ یہ کیفیت کی اسی فرمایا کسی آدمی اس نے سونا اور چاندی جیسے کہ بنا کے داغ دیتے جہنم کی تباہ کو اس نے مت رکھا ویسی نا، وہ اتنا سخت ہوتی کہ مت طرف نہیں مجھے لگا کہ اسے نے دیکھا نکل ویسے. اسی طرح فرمایا کہ کسی مدیاں کسی آدمی اگر کٹی ہوتے اس کا داغ دیتا ویسی کٹی دے وہ تباہ کے اگر سونا چاندی رکھا ویسی تو کٹی طرح ویسی تو وہ اتنی اس نے اتنی مطلب وہ شدت ہوتی، اتنی گرمی اتنا ہوتی کہ بھائی عذاب ہے جیسے کہ اس نے سینے دانے مطلب وہ نکل ویسی اتنا سب ان کو سننا عذاب بناتا ہے ویسے. لیکن لوگا فرمایا کہ لوگوں میں سے وہی دے یہ لوگوں واسطے کہ جڑے لوگوں اللہ پاک سونا چاندی مال اسباب دیتا ہے اور وہ اللہ پاک نے دیتے مال نے بچو اللہ پاک برائے خرچ نہیں کرتے. حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ دنیا کے اندر اپنے مال کی زکات نہیں ادا کرنے اور اللہ پاک دیتے مال جو اللہ پاک برائے خرچ نہیں کرنے، تو فرمایا ایک جگہ اندر ایک روایت ہے اللہ نے نبی ارشاد فرمایا کہ انہوں نے مال قیامت کے دہاڑے آخر میں اگر انہوں نے سامنے گنجی صاحب کی شکل ہی سامنے آ سی، گنجی صاحب کی شکل اندر سامنے آ سی. تو گنجا صاحب کیوں آکھا گیا ہے؟ گنجا صاحب اس واسطے کر کے آکھا گیا کہ بھئی وہ صاحب گنجا اس واسطے کر کے ہوتی اس کپڑے نے جسم دیوال کان اوسوں ظاہر فرمائے کہ اتنی سخت ہوتی اتنی شدت ہوتی اس کپڑے اندر ظاہر نہیں ہوتی کہ اس ظاہر نہیں ہوتی تو کہا کہ فرمایا کہ اس جسم پہ کوئی بات نہ ہوتی. گنجا صاحب اس ہوتے مسلط کی طرح تھی اتنا خوفناک اتنا خطرناک قسم کا عذاب کی صورت میں فرمایا کہ سونا چاندی مال اسباب جڑے لوگ روکے دیسی زکات نہ کر سو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خرچ نہ کر سو اتنی بھیانک شکل کے اندر اتنی خوفناک شکل کے اندر قیامت کے دہاڑے قبر کے اندر فرمایا کہ اس نے سامنے آسی. ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی اللہ پاک مال دیتا گیا نا ڈنگر وغیرہ کسی بندے اللہ پاک بچے دیتی ہیں گائیں دیتی ہوئی ہیں بکریاں نہ مالے کے بھیڑا نہ مالے کے اونٹا نہ مالے کے اصل علاقے تو اونٹا نہ رکھنے کا رواج نہیں نہ ختم ہو گیا لیکن سندھ جانی کے کسی واقع ہو جنوبی پنجاب میں نہیں تھا کہ لوگ اونٹ رکھتے ہیں سندھ بلوچستان کو بڑے لوگ اونٹ رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ کسی بندے اللہ پاک اونٹ دیتے ہیں بکری دیتی ہیں بھیڑا دیتی ہیں گائیں بچے دیتی ہیں اور اس معاملے والے نے جو بندہ کر رہا ہے صدقہ نہیں کرنا خیرات نہیں کرنا زکات نہیں جو نصاب ہے اس وہ ادا نہیں کرنا زکات ادا نہیں کرنا اس نے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آمد دھڑے کی اس نے مال نویش کر اس نے گائیاں بچیاں پیٹا بکریاں اونٹ جو کہ اس نے بہت مال ہے زکات نہیں دی یہ آخر میں تو فرمایا کہ آپ نے اس مالے کا آپ نے سنگھ نے نال آپ نے پیرا نے نال فرمایا کہ اس کو چل سو اور کچھ کے پھر ہی ختم ہو سی بات مرسی بات ہے جیسا عذاب ہو سی اور اس اندر سے ویسے کہ تیرا وہ مال ہے وہ خزانہ ہے پھر سان دنیا میں کو گین گین کرنا ہے اللہ پاک کا حکم بھی اللہ پاک حکم بھی دیتے ہیں اللہ پاک دس ہے کہ میرے بندے میرے دیتے مال جو اتنا ہوتا ہے کہ تو میرا اندر خرچ کر میرے خروش ہے لیکن وہ فرضی چیز بھی تو اللہ پاک کا اندر نہیں دیتی نفل بھی نہیں دیتی ہے تو فرضی بھی نہیں دیتی ہے. یہ فرمائے گا اس کا بہار چڑھائے تو تیرے سامنے ہوئی ساری عذاب کی صورت میں اندر. تو یہ جی دو تفسیری کی قرآن پاک میں بہت زیادہ زکات کا ذکر ہے ترغیب دی ہے حدیث کے اندر نبی علیہ السلام بہت زیادہ ترغیب بھی دی نہ ترغیب بھی دی. بار اصل تو پہلی بات بنا آپ نے ذہن کر ہی سمجھے جس بنے ہمیں زکات فرض ہے
جس بندے زکات فرض نہیں، زکات تو فرض نہیں، لیکن کچھ تھوڑے بہت مالک تو بدل ہی ہے نفلی صدقہ نہیں بدل کرنا چاہیے، نفلی صدقہ وہ نہیں بدل کرنا چاہیے. تو صدقہ کرنے کے کتنے بڑے قرآن حدیث بتائے لوگ. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، فرمائے کہ یہ صدقہ جڑا ہے یہ اللہ پاک نے غصے ہیں، اللہ کی ناراضگیاں دور کرنے والا ہے، اللہ نے غصے ختم کرنے والا ہے. ومیتۃ السوء، اور فرمائے وتدفع میتۃ السوء، وتدفع میتۃ السوء، اور فرمائے کہ بری موت یہ صدقہ بدے کو ہٹانے والا ہے. صدقے کی شے تو بھائی بندہ عام بھی نفلی صدقہ بھی کرے، لیکن جس بندے کی زکات فرض ہے نا، صدقہ واجب ہے فرض ہے، اس بندے کی صورت معافی ہے نہیں. یعنی یہ تو وہ فریضہ ہے جس طرح نماز فرض نماز چھوڑنے والے نوارث سے کو ادھر، اسی طرح فرمائے کہ زکات جس بندے کا فرض ہے اپنے مال کی، اگر کوئی آدمی اگر زکات اپنے مال کی ادا نہیں کرنا، اس فریضے اندر کوتاہی کرنا، اگر سائز بڑھ گیا تو وہ بڑے خطرناک قسم کے عذاب اور مصیبت پریشانیاں فرمائے کے ساتھ سامنا کرنا بیسی. تو بنیادی گل آپ نے یہ ذہن اندر رکھی کہ بھائی ماں مال کس دیتا ہے. آج کل اکثر لوگ ذہن ڈالے اور بطلو بیان نہیں کر رہے ہیں. جس طرح قرآن پاک کے اندر قارون واقعہ سے کرے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام سے سکی چاچا نہ بگو بڑا مالدار کے سنا آدمی. تو موسیٰ علیہ السلام اس زکات نہ آگا وہ کسی گل نے بنیاد میں انکار کی تھی کہ بھائی میں اپنی محنت نال اپنی سمجھ نال اپنی طاقت نال کمایا ہے، یہ میں کیوں غریباں ہے. آج بھی بعض ہے بدبخت لوگ ہوں کہ جنہاں تک زکات کی ترغیب دیتی مجھے یا زکات نہ آخا مجھے کہ بھائی تسی اپنے مال کی زکات پوری صحیح طریقے نال تسی اپنے مال کی زکات کرو. تو وہ لوگ جواب ادھر اکثر بدبخت لوگ جواب ادھر یہ غلط ہیں آخر جی مال کی پورے مال کی زکات کرنا، سونے کی زکات کرنا، چاندی ایسا وہ جس کی زکات کرنا، جگہ کی زکات کرنا، یہ تو سن آپ نے اچھا نہیں کمائے، آپ نے محنت کرنا پیسے کمائیں، آپ کی طاقت نہ کمائیں، آپ کی سمجھ نہ کمائیں گے، ایسی دنیا کیوں دینا. دیکھو آپ کی طاقت نہ سمجھ نہ کوئی بھی نہیں کما سکنا. سب تو بنیادی چیز بندے گل سمجھے کہ تو جن اپنے حال کی مزدوری کی تھی یہ پیسے کمائی تھی، یہ ہاتھ تو دا کس دیتے تھے، یہ ہاتھ تو دان لے دیتے تھے، یہ کہتے اللہ تو آپ نے دے تو پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں. یہ پیر جن قدم ہے ہاتھ تو چل کر مزدوری کرنا ہے، جائیں باہر ملکہ کیا ہے، خود کاروبار کی تھے تو دور مزدوری کی کیا وفات کی تھی، جو بھی تو کی تھا ذمہ داری کی تھی نہیں، کوئی پھوک بنے پڑھائی نہیں. آپ نے قدم نے چل کر کے کوئی بیجا کا دوسرے کا بہتر ہے، یہ کہتے پیر اللہ تو دانا دے گیا، یہ کدو والا تو دانا دے گیا، تو کی کر سکتے ہیں، معذور ہونا ہے نا، تو پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں. یہ اللہ پاک والا نظر ہوتی ہے تو اگر نظر تو کر لیا کر سکے نا، تو کر لیا کر سکے نا. یہ کتنی بڑی نظر اللہ پاک کی نعمت ہے کہ تو کرنا ہونا ہے تو یہ پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں، مال اکٹھا تو کتنے کر سکتے ہیں. یہ تیری سمجھ اللہ تو طاقت سمجھ دیتی ہے، یہ سمجھ اللہ پاک تیرے کو کیا کہنا ہے، عقل تیرے کو نہ ہویا، تو بے عقل ہو گیا، نہ سمجھ ہو گیا، تو نہ پیسے گھٹنے نہ چھال بھی نہ گیا، تو نہ پتہ نہیں لگیا اگر ایک 500 نوٹے کے 1000 نوٹے کے 20 روپے ہو تو نہ ہی اتنی سمجھ کہ تو پیسے اکٹھا کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ طاقت تیرے جسم کو اللہ دیتی ہے. تو بندہ کس کو یاد جاتا ہے کہ میں آپ طاقت نال اپنی محنت نال اپنی اکھر اللہ بھائی نہیں گئی، یہ تو اللہ دیتا ہے. یہ جو کچھ تیرے کو دین ہے نا تھوڑی یا بہت جتنی بھی ہے یہ سب دین تیری اللہ تعالیٰ دینا دیتا ہے. یہ اللہ نے خزانہ چھو اللہ پاک اپنے خزانہ جو ہے کا بدل بنا دیتا ہے. تو اس گل نے اس کو لے کے جا پڑے آپ آنا رہا کہ بھئی میرے اپنی کمائی کا میرا پیسہ کمایا دے دیتا ہے تو کچھ شیئر نہیں کیتا. یہ اللہ نے کہا کہ تو کچھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں تو بھئی سب کچھ جڑا اللہ پاک بنے تو اللہ پاک اور سب کچھ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ بھئی سارا مال میرا خرچ کرو، سارا مال جو کچھ بھی ہے یہ سب میرا خرچ کرو، غریب اور بہن دو سب. لیکن بات بھی فرمایا کسی کو جو اصلی زبان دے کے شکوا کسی کو سنے کوئی گل آنے نہیں کوئی جواز نہیں کیا ہے کیونکہ چیز ہی اللہ نہیں ہے، یہی اللہ ہے کہ اللہ آکھا ہوں میری چیز ہے میں تو دیتی کوئی ٹائم واسطے جو میری چیز ہے تو سیدھا یار میں تو سامنا ہوں کہ میری چیز ہے میری دیتی یہ چیز ہے یہ تو بنا بنے دو یا دیر ہے تو بنا کے تو خرچ کرو تو پھر بھی گل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اللہ پاک اتنی مہربان ذات ہے، اللہ پاک آوڑے بنے مشقت نہیں پایا. اللہ پاک مالدار آدمی ہے جیسے زکات فرض ہے بلکہ اللہ پاک کتنا زبردست قسم کا نظام اللہ پاک کا کتنی زبردست شریعت اللہ پاک نے نصیب کی تھی. فرمایا کہ میرے بندہ سارا مال میں کو نہ دیتا
یہ سارا میرا ہے نا خرچ کر، بلکہ آپ نے بات جو صرف کتنا 2.5% 2.5% فرمائے کہ تو صرف میرا ہے خرچ کر، 40واں حصہ مال نہ آپ نے نا 40واں حصہ فرمائے کہ تو میرا خرچ کر سارا نہ رکھ، 39 آپ نے بول رہا تے 40واں فرمائے کہ میرا نہ دے، یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ ہاں جی کہتے سارا بھی آپ کو آتا سی دینے حقدار ہے نا، یہی اللہ ہے، لیکن سارا نہیں منگا 40واں حصہ منگا 40واں حصہ۔ اور دیکھو زکوٰۃ میں مسائل ہو، زکوٰۃ میں مسائل، زکوٰۃ میں تفصیلی مسائل ہو کہ آپ کے علماء کرام نے پوچھو، علماء کرام نے بولو آپ نے حالات دست کری، آپ نے حالات ہر مدد دست کری، علماء نے بولو مدد پوچھے آپ نے مسائل ہو ماں ان کو جو سامنے حالات نہیں پتہ دی جس نے بول کتنے پیسے تھے، کتنا سونا تھے، کتنا کی ہے، بعض تو ہمیں مختصر کوئی موٹے موٹے 2-4 مسائل دسنا زکوٰۃ میں۔ دیکھو زکوٰۃ کتنی چیزیں ہمیں فرض ہے، زکوٰۃ جمع چیزیں ہمیں فرض ہے۔ سب تو پہلے سونا، چاندی، تجارت کا مال، اور دوسرا نقدی مال، نقدی مال، سونا، چاندی، نقدی مال اور مال تجارت، یہ 4 چیزیں جن ہوتے زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ پاک نے جمع چیزیں زکوٰۃ فروز کی دی ہے۔ اور سونے نے نصاب کیے کسی آدمی نے کول صرف کسی آدمی نے کول 7.5 تولے سونا پیارا اور کچھ بھی نہیں، نہ چاندی نہ پیسے، صرف 7.5 تولے سونا کول۔ اگر وہ مرد ہے پامی وہ عورت ہے جس نے کول بھی پیارا فرمائے تو اس بندے ہوتے سال گزرنے کے بعد اس 7.5 تولے سونے کی زکوٰۃ اس بندے ہوتے فرض ہے، اس ادا کرنی پیسی۔ اسی طرح فرمائے کسی آدمی نے کول 52.5 تولے چاندی ہے، چاندی نے نصاب کیے 52.5 تولے چاندی، اگر کسی آدمی نے کول صرف 52.5 تولے چاندی ہے تو فرمائے کہ 52.5 تولے چاندی کسی بندے کول ہے تو اس بندے ہوتے زکوٰۃ فرض ہے، اس کی زکوٰۃ کرے۔ اسی طرح 3 نمبر کی چیز ہے تجارت کا مال۔ دیکھیے آدمی تجارت واسطے کہ بندے مطلب کہ کسی بندے کول مال ہے، دکان پائی گئی، دکان ایک بندے کی دکان ہے، کسی شہر کی دکان ہے تو وہ دکان کے اندر جو اس کا مال ہے نا وہ مال تجارت، سامان تجارت کے سامنے ہے، وہ سارے آپ نے دکاندار آپ سارے دکان کی چیزوں میں ساری نے حساب لا کری، اگر حساب نہ پہنچے تو وقت وہ جڑا تو سب زکوٰۃ دوستی مال تجارت میں زکوٰۃ دوستی فرض ہے، حساب لا کے وہ بنا زکوٰۃ دے 2.5% حساب لگ۔ اسی طرح فرمایا ایک آدمی نے کول نقدی مال ہے، نقدی مال پیسے وہ نقد پیسے وہ نقد پیسے 52.5 تولے چاندی نہیں برابر ہو کر دے مالیت میں برابر ہو، یعنی جتنے پیسے نہیں 52.5 تولے چاندی بڑھنی نا 52.5 تولے چاندی نہیں برابر ہے، اس بندے نے کوئی نقد پیسے کا ہر پیسہ ہونے نہ پیسے ہوتے سال گزر گیا، سال بھی نہ پیسے سے گزر ہوتے تو فرمایا کہ اس بندے ہوتے بھی اس اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے۔ اور اگلا مسئلہ سمجھو، اگلا مسئلہ سمجھو، میں پہلے ذکر کیا ہے کہ صرف 7.5 تولے سونا ہوئے نا، صرف 7.5 تولے سونا اور کچھ بھی نہ ہوئے، پیسہ 1 روپے نہ ہوئے، چاندی بھی نہ ہوئے، اور بھی کوئی نہ ہوئے تو زکوٰۃ فروز نہ۔ اور مسئلہ سمجھو، ایک بندے نے کوئی 1 تولے سونا کا کہا، کتنا سونا تھی؟ صرف 1 تولہ سونا کہا، 1 تولہ سونا تو، لیکن 1 تولہ سونے کو علاوہ اس بندے نے کوئی 500 روپیہ 1000 روپیہ اتنے دار بندے کو ہونے نا، زنانہ نے کول بھی خرچ ہونے 500 1000 روپیہ 2000 روپیہ کے زنانہ نے کول بھی کار ہے، اور ایک ہی کار کسی زنانہ نے کول مثال دوتے یا کسی مرد نے کول 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا اور نال 500 1000 10,000 5000 روپے بھی پیسے تو پھر پتہ کی مسئلہ ہے جی بات اس سونے 7.5 تولہ تک نہ پہنچا سا بات اس سونے کی جنس بدل ویسی، سونے کی جنس بدل سی بات 1 تولہ سونا کا ہے نا، اس کی بازار کو بندہ قیمت پوچھ سی کہ بھئی 1 تولہ سونا بازار کتنی قیمت کرنا ہوگا، 1 تولہ سونے کی قیمت کر 52.5 تولے چاندی نے برابر بڑھ کر ہی کر دینا، 1 تولے سونے کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی نے برابر کر بڑھ گئی ہے تو اس بندے ہوتے اس کی زکوٰۃ بھی فرض ہوئی سی، اچھا اس بندے ہوتے اس کی زکوٰۃ کی اسی فرض ہوئی، تو نہ آسان مسئلہ کر کے دسنا اور
سونا ایک اندازے کے مطابق میں ریٹ نہیں دیکھ سکا سونے چاندی آج کل سونے چاندی کے ریٹ ہے نا کتنا تولہ ہے باہر کی کچھ معلومات کر کے ہو جائے یہ ضروری مسائل ہو یہ فرائض کو بیان کرنا چاہیے یہ فرائض ہونی بندوبست ایسے کی بھی یہ نہ تو پھر بنا وہ بھی کرے اور مثال طور پہ سونے کا 1 لاکھ روپے نا 1 لاکھ روپے کا سونا تولا ایک تولا سونا 1 لاکھ روپے کا تے چاندی 12.5 تولے جڑی چاندی ہے یہ مثال ہے کہ بڑی 70,000 روپے 12.5 تولے جڑی چاندی بڑی نا یہ 70,000 روپے کی بڑی تے سونا ایک تولا سونا کتنا ہے یہ کدے بڑھنا 1 لاکھ روپے نا تب یہ ایک تولا سونا ہے کہ بدن کو تے اس کو ایک تولے سونا کلا کدے 500 یا 1000 روپے کدے بول پیسنا اور ایک تولے سونے 12.5 تولے چاندی 70,000 روپے دو سے بول 1 لاکھ یہ تو سونا ایک تولے 1 لاکھ ہو گیا نا تو زیادہ ہو گیا نا 12.5 تولے چاندی نے بولو نا تو پھر اس بندے ہوتے تولے کی زکات دینی تو بندے کی یہ فروض ہے یہ فروض ہے اس مسئلے کا سامنے رکھو نا اس مسئلے سامنے رکھو تو کتنے بندے ہوتے زکات فروض ہوتی اگر بندہ سوچا آپ نے صاحب لائے اور کتنے بندے نے مجھے زکات فروض ہے کہ آپ نے بعد میں زکات ادا نہیں کرنے پہ تو بھئی آپ نے زکات کا فروض ہے زکات کا معنی ہے کہ زکات کا بہت بڑا حکم ہے اللہ پاک نے قرآن و حدیث میں بہت بڑا کتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ پاک زکات نماز میں اللہ پاک زکات کا ذکر فرمایا ہے کئی زکات نے نصاب نے مطلب کہ سونے چاندی نے اور ہی مطلب کہ بہت سارے مسائل ہونے چاہیے وہ میں سب تو پہلے تو سنا تھا کہ ہر بندہ اپنے حساب لا کر سارے نہیں ہے نا وہ علماء آ کے دسے پھر اس کے مطابق اس نے تفصیل ساری رہ کے بہت اس مطلب مسئلہ سروس باقی ایک چیز اور عرض کرنا ضروری ہوئی ہے نا ایک تو زکات کی سارے مسئلے کس نے حوالہ ذکر کیتے جڑے بنے اپنے مال کی زکات فروض ادا کرنے پہ جن نے اللہ پاک زکات فروض کی تھی صاحب نصاب آتے ہیں انہوں نے مسئلے ہوں ایسا جس طرح زکات دینے والے بندے نے زکات کٹنے والے بندے نے مسائل ہو اسی طرح زکات کٹنے والے بندے نے واسطے بھی مسئلے زکات جڑے بندے کٹنے نا ان واسطے بھی مسائل ہونا ہوں کیڑا بندہ زکات کہہ سکتا ہے زکات کیڑا بندہ کہہ سکتا ہے زکات وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس بندے نے کول 12.5 تولے چاندی نے برابر پیسے 12.5 تولے چاندی یا 1 تولا یا 2 تولے سونا یا فرمائے کہ 12.5 تولے چاندی نے برابر بات کرے نقدی پیسے پیسنا یہ بندہ زکات نہیں کہہ سکتا یہ بندہ زکات نہیں کہہ سکنا چاہ کہ کوئی بندہ زکات کو لیکن دے بھی اور زکات کٹنے والے زکات کٹنے نا تو وہ آگے کسی بندے مستحق سمجھ کے زکات دے رہے ہیں اس بندے نے زکات کر دی لیکن اس بندے کو نہیں پتہ زکات دینے والے ہیں یہ مطلب ایک وہ سمجھنا پیسہ غریب سمجھنا کا محتاج کو سمجھنا کہ بندہ مسکین غریبی سے زکات کر لی لیکن جب زکات کٹنے والا بندہ نا وہ بھی تو اپنا ایمان ظاہر کرے نا وہ ہر بندے آپ کو پتہ نہیں کہ میرے دردی کے لیے لگی زکات نصاب میں جو دس دیتا ہے نصاب کہنے والے بندے واسطے بھی نصاب کی ہے 70,000 روپے آسان سمجھو 70,000 روپیہ اگر کسی آدمی نے کول پیا کار نقدی پہ ہے اضافی مال کا 70,000 اضافی مال کا یہ بنا زکات اگر ایسا کوئی دے بنا زکات نہیں کر سکنا ایسا زکات کرنی جائز نہیں آرام ہو زکات کرنی آرام ہو بعض بندے سے یہ بھی سمجھنا آپ نے یار اگر ایسا تو سوابے کا کام نہیں ہو اگر میں تھوڑی کے ساتھ جو وہاں زکات دے اگر وہاں پر دینا تو صاحب عذاب اس دے ایسا نہیں ہونا ہے ایسا نہیں ہونا کھیلنے والا بندے بھی کدے اقدار نہیں نا تو اس کے باوجود بھی کدے زکات پہ کہنا نا دوی آپ نے غریب مسلمان کا حق پہ مارنا ہے دوی مسلمان آپ نے غریب بندے کا حق پہ مارنا تھی اس سے جیز نہیں ناجیز اور سلام پڑھنی سلام پہ کھانا ہوا ایسے سے کہا کہ ہر بندے نے غلط خیال کری کل کیوں مسائل ذکر کرنا پیا جو کیونکہ عام طور پہ ایسا نہیں کرا میں اندر لوگ روزے نہ بھی اندر یا روزے کو تھوڑے پھر ہو جو ہی ہوتے آگے دائیں کڑے اچھا رہے ہیں روزے داریاں اور لوگ آپ کے بعد ہی زکات کر سکیں اکثر لوگ اس میں بول روزے نے بھی آپ کے بعد ہی زکات کرتے ہیں تو اگلے ہفتے کو مثال زکات لوگ کر سو نہ زکات کر سو تو زکات جڑے بندے بات انہیں پہنچا سو نا اور دینے والے بندے بھی مسائل پڑھنے چاہیے کہ زکات کے ساتھ دینا تو کہنے والے بندے بھی سارے مسائل سامنے رکھنے چاہیے کہ بھائی میرے دل زکات کرنا ہمارے حقدار ہے کہ نہیں اور آج کل تو لوگ بعض کی بے شرم قسم میں لوگ آج کل تو بیٹھتے اگلے نے تو نہ بھی آپ تیار ہیں تب یہ کہ زکات کے پیسے کتے کھڑنا کیسے بھی زکات نہیں ہے سامنے
وہ بھائی کچھ غیرت غیرتی ہو رہی، کوئی شرم حیا بھی ہونا ہے، بنا اور زکات کس کو بنا مانگی کیا ہوں؟ دیکھو دودھ اس نام سے کرنا ایک بندہ تو جاتے بعد ہی زکات کرنا ہے نہیں اپنے بعد ہی زکات ہے اس بندے واسطے کسی امان کا ہی دسنا کسی امان کی زکات کو کسی نے دینا ہے مستحق سمجھ کے وہ بنا ہے مستحق بھی ہے کہ وہ تو سامان کیا جاتا ہے آگے جہاں یار یہ زکات نے پیسے نہیں تو چاہے نہیں بھائی زکات نے پیسے آنے نہیں کوئی لوڑ ہی نہیں اس بندے کی لوڑ ہے کو ساتھ تو آپ زکات نے پیسے ہر بندے کو شروع میں آگے رکھنا عزت کا ہر بندے عزت ہر بندے چاہیے لگی نا اس سرکاری کسی بندے اے جاننا کہ ہاں زکات نہیں زکات نے پیسے تو چوری پاگے اے جگہ بندے کی بےزتی کرنی یہ گل کسی نے بھی نہیں آپ نہیں اگر تو سمجھو کسی بندے کا زکات بھروسے کر زکات ادا کرو تو کسی بندے مان کے جاتا ہے نا آپ کو کیا زکات بھر چپ کر کے ان کو سالے نے رضا سے کر کے چاہ دو اللہ پاک نے تیرے دل میں نہیں تھا سب کچھ اللہ پاک کا صحیح ہے واقعی ہے اللہ پاک نہیں تو نیت یہ گل تو سارا کرتے ہیں ایک بندہ دیکھو کرے اور ایک بندے کا زکات بھروسے نا وہ اپنے مال نہ سونے چاندی نہ اپنے سارے پیسے نہ مال تجارت نہ حساب نقدی نہ حساب لانا ہے تو جس سے لوگ زکات کرے بڑھنی نا اپنے کاروں زکات نے پیسے بھائی وقت کرنا ہے یہ زکات نے پیسے یہ زکات نے پیسے بندہ وقت کرنا ہے تو زکات نے پیسے وقت نہیں کی اس ویلے اس بندے نے نیت ہو گئی نا نیت دل میں خیال ارادے نہ نام ہے اس ویلے بندہ نیت کر چھوڑے کہ بھائی جڑے میں پیسے وقت کینے کی زکات نے پیسے بس یہ کافی ہے کسی بندے زکات دینے والے اس بندے مان کے کہنا کہ جہاں یار یہ زکات سے میں کٹی نہیں پوچھا یہ گل بالکل نہیں کرنی چاہیے دو دیکھو زکات دینے نال زکات دینے نال کی ہونا ہے فرمائے کہ بھائی جڑا بندہ اپنے مال کی زکات کرنا ہے زکات مال کا میل ہے یہ زکات جو ہوتی ہے یہ مال کا میل ہو رہا ہے فرمائے کہ جڑا بندہ اپنے مال کی زکات کرنا ہے اس کا مال گویا کہ پاک ہو گیا اس مال چوں میل نکل گیا ہے وہ مال بالکل پاک صاف ہو گیا ہے مال پاک بھی ہو رہا ہے زکات ادا کرنے نال اور فرمائے کہ مال محفوظ بھی ہو رہا ہے اس مال اس تیرے پیسے تیرے مال کا تو زکات کٹی نا تیرے مال فرمائے کہ دنیا مطلب زمین آسمان کی کوئی آفت کوئی مخلوق بھی تیرے کو مال نہیں کر سکتی اللہ پاک نے حفاظت نکالا رہا تیرا وہ مال اللہ پھر تیرے مال کی حفاظت کرنا ہے اللہ پاک کہنا مال کی حفاظت کرنا ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب آبی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے نا بڑا عجیب ہے فرمان کہ بھائی اصل اگر ہندوستان میں اندر فرمائے کہ ایک انگریز ہے انگریز مسلمان بھی نہیں ہے انگریز ہے لیکن اس ایک مسلمان نا مطلب یہ مسئلہ اس صحیح ہے زکات نہیں ہوتا ہے تو وہ انگریز کی کرے وہ مطلب سال گزرے نا سال گزرنے کے بعد آپ سارے مال کی زکات کرے 2.5% نے ساتھ نا اپنے مال کی زکات کرے ہر سال اس کو پکی زکات کرے وہ حالانکہ مسلمان نہیں ہے لیکن اسی گل سنی پی کہ بنا اپنے مال کی زکات کرنا اللہ پاک اس کا مال محفوظ کر چھوڑ رہا ہے یہ گل اس دے وہ اس گل کی بنیاد ہے کہ میرا مال حفاظت میں بتا رہی تھی وہ زکات کرے تو فرمانے کہ بھائی ایک دفعہ اس کو جس سے گوشت کا کہا رہا ہے نا جس سے گوشت انگریز میں کہا رہا ہے وہ کہ تبدیلی کی تو آگ لگ پئی ہے اس گلی میں جانا کسی کار آگ لگ پئی ہے تو اس زمانے تک چھوڑ رہا کچے کار ہے وہ اب لگتا ہے کہ کتنی زیادہ ہو گئی وہ سارے کراں بہت سارے کراں کی آگے لپیٹ کے نالا ہے بہت سارے کار سڑنے پہنتا یہ انگریز کا رہنا مستقل تھی نہیں رہا اس نے مطلب ہے کہ ممبئی اندر بھی دہلی اندر بھی اس نے بہت سارے کارشاہ رہے تھے کہ کوئی ٹائروا سے دراوے نہیں تک 100 روپے ہو گیا کیوں وہ سارے موجود نہیں ہے اپنے کار کے اندر تو اس نے نوکر جڑا کار رکھا پیا نا کار نوکر رکھا پیا کریں دیکھ بھال سے اس دیکھا ہے کہ سمجھ ہوتے اگ لگی تک وہ خطرناک ہے پرانا نے کوئی نام ہی نہیں کہ اس نے میرے مالک نے کار نہ پوچھے تھے کہ اس نے کار بھی نہیں مالک نے کار بھی نہ سڑوا دے وہ تک سب کو یہ مان کے مالکیاں نیکے مان کے اطلاع دینا وہ کیا جلدی دماغ کو ساندا سے رکھے جی اذن ملائک اگ لگ گئی ماں خبر ہے کہ مطلب کہ تو سنا کار بھی نہ سڑوا دے وہ شیخ صاحب لکھا اپنی کتاب اندر نا فرمان کہ بھئی وہ انگریز جس وقت اس نوکر و سامان کی دس آنے رجا لگ گئی تو نے کہا خبر اس سے وہ انگریز پہ کوئی دکھ نہیں ہے کوئی اپنے ساتھ کا کوئی لکھنے جو اپنے کم مصروف ہے کوئی دکھ نہیں ہے کوئی شے اس ہوتے تو زر نہیں رکھا ایک بار یہ ساکت تھا اس دوبارہ آتا کہ دیکھا اب لگ گئی دوا خطرہ کا سارے کار بھی سمجھ ہے اس بات بھی نہیں رہوارے آتا جس طرح نا اس انگریز اندازہ انگریز ہے اس غلط کہہ دی جاتی ہے
اس انگریز ہوتے تھے دیکھا تو اس نوکری آنا کہا کہ میرا کار نہیں سڑ سکتے، کہ میرا کار نہیں سڑ سکتا، اگر تو جو پیغام ہو میرا کار نہیں سڑنا. کبھی آیا تھے واقعی جی وہ باقی سے تیری کار سڑ گئے، لیکن اس انگریز نے کہا دیکھیں مطلب کہ بالکل صحیح سلامت، اس نے کہا بالکل نہیں سڑا، کچھ شے بھی نقصان نہیں ہوا جی. یہ بڑا ہے ہاں اس یہ ماں سمجھے یہ سارے کار سڑ گئے دے کہ کار کیوں نہیں سڑی نوکر ہونا چاہیے یہ کوئی نہ کہ تو اس نے کار کیوں نہیں سڑا یہ کی وجہ تو اتنے اطمینان تو سماج والے کہ میرا کار نہیں سڑ سکنا. وہ کہا میں مسلمان نے علماء نے کو گل سنی کہ جڑا بندہ اپنے مال کی زکات صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے اللہ پاک اس نے مال کی حفاظت کرنا ہے. تو میں ہر سال پورے مال کی صحیح 2.5% پورا حساب لا کے زکات کرنا کما کا سارا گران سڑ سکنا میرا کار نہیں سڑ سکتا واقعی اللہ سے کار نہیں سڑا. ایک اور آدمی نے واقعی لگنے لگے وہ سہارنپور نہیں ہے آنے تو ایسا نہیں ملنگر ایک آدمی ہے فضل الہی اس کا نام بھی لکھا گیا کتاب ہے نا فضل الہی اس کا نام ہے. تو اس جگہ ایک باری تھوڑا مالدار جو بندہ سی پھر راتی کے کار چور آ گئے میں ساتھ بندے چور کے تمہاری کار اسے دکھا اس ایک بکسے نے بیچنا آپ نے پیسے ایسے ایک مخصوص بکسے جو آپ نے پیسے رکھے اس بکسے ہیں تالا کتنا لا پیس اس زمانے نا بولتے کہ 5 پیسہ نہ تالا ہے 5 پیسہ نہ تالا 5 پیسہ نہ تالا ہے یعنی آسان سمجھے کہ وہ معمولی جا تالا ہے نہ دیکھے تو پیسہ تالا لا پیس تو پیسے اس پیٹی رکھے پیس تو پیسہ بنے کے دھراتی مائیں آگست چور جیسے چور کا آگست ہے تو یہ بھی انہوں نے کیڑے شیڑے میں روڈ کیا ہو یہ اٹھا دے چورا پہ لوسا نپش پاک کو ڈرایا تب کھایا یہ انہوں نے آنا 10 میں چوری کرنا ہے تو تسی میرے گھر 1 روپے بھی نہیں کھڑ سکتے ہو چورا آتا ہے حالانکہ وہ پنچھے بنتی ہے کہ ایسا کہ تسی میرے گھر 1 روپے بھی نہیں کھڑ سکتے ہو جو تو چوری آئے ہو اور اگر تو اس گھر چھوڑ ایسا سی کھڑساں دے دے ہو اگر چلو وجو جو کچھ دھنا نے کھڑو ہے انہوں اس آخر پیسے کئی جگہ پہ پیسے 10 تیرے پیسے کتوں پہ پیسے صاحب پیسے اس پیٹی پہ 10 پیسے اس پیٹی پہ پیٹیاں تالا لگا پہ تو تالا معمولی سے تالا نا یہ 4 پیسے اور چور نہیں جیسا مگر معمولی سے تالا پہ وہ تالے کھولنے لیکن انہیں کوئی تالا نہ پہ جانا یہ کوئی بہتنا ہو یہ باتوں نہ آنا ہو داسنا ہے جان نہ تھکاؤ تجھے میرے کروڑ روپے بھی نہیں کھڑ سکتے ہو وہ تالا ایسا کہ تو پیغام ایسے کیوں نہ کھڑ سکتے وہ یہ تالا پڑھنے تو نہیں اتنے چوں تہجد کی نماز کا ٹائم ہو گیا بھائی یہ آنا مان کا پیغام ہو کے تیاری شاری کر کے نہ کرو یہ پڑھنے تہجد پڑھنے لگتا ہے تہجد کا ٹائم بھی گزرا تو چور انہوں چور کو پہلے پہلے تالا نہیں کھولنا یہ انہوں زور آنے تو یہ بات ہونا آنا تو سام آگے چھوڑانا کوئی نہیں کھڑ سکنا کوئی چھوڑو جاننا تک ہو کون آتا کھڑساں تو صبح کی اذان ہو گئی تھی آنا مان جو نے نماز وہاں داخل آؤ کہ کیسے پیغام بتا کہ لیکن غلط یقین اس نے کار پنچھے چور رکھتے بیٹھ تارے کوئی پڑھنے کوشش بھی کرنے یہ چور کا مسیحیاں بعد میں کہا کہ ہمارے جو نے نمازاں تو انہیں میں آنا نے 10 نماز کسی نے کہا تو شرف نہیں تو کر رہے ہو پیسہ اتنی کاٹ سکتے ہو یہ مسجد میں آ رہے تھے نماز پڑھ کے بعد کیا تھا چور سے چلے گئے یا ایک بندے کھانے کے رانی یا صبح کی جاننا پھر گیا وہ تو چور سے گئے یہ آ کے رہنا بیٹی نے تالا ہو گیا تالا نہ پنجا بندہ نہ پان سکا وہ نہ پنجا بنا تالا نہ پان سکا ایس کسی نے گال مانی تو تھا کو دیکھا جائے تالے ہے یار پنجا بندے کو نہیں بجا ایسا کو دیکھے جائے تالے نکال نہیں آ تالے نکال نہیں اگر بات کی گال ہے ایسا کہ میں اپنے مال کی زکات کٹنا ہوں جڑا بنا اپنے مال کی زکات صحیح فضی صحیح طریقے سے حساب لا کے کٹے نا زمین آسمان نے کوئی مخلوق اس مال کا نقصان نہیں کر سکتی ایسا سے کہا کہ بھائی دیکھو اسی آج کتنے حالات خراب ہوں کتنے نظام سارے جا لیکن مین چیز کی بھی اسی مختلف اللہ نے حق پورا نہیں کرتے ہیں زکات پوری اسی اپنے مال نہیں ادا نہیں کر رہے ہیں کہتے پورے مال نہیں کہتے مالدار زکات ادا کرو تو کتنے بزرگاں نے اس کو رہی کتنے بزرگاں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے کو فرمانے کا مالدار اپنے مال میں صحیح پوری حساب لا کے زکات کرو تو فرمائے کوئی ایک بندہ بھی غریب فرمائے کہ نہ رہے آپ نے گرائیں تو اسی حساب لاؤ صرف آپ نے گرائیں حساب لاؤ اصل نے گرائیں تو کتنے لوگوں کو پیسہ ہے کہ آپ نے پیسے نہ صحیح سونے چاندی نہ پیسے نہ نقدی نہ مال تجارت نہ صحیح پورا حساب لا کے پوری کر زکات کرو تمہاری سامنے اس نے گرائیں یقین کرو کوئی بندہ بھی رہا نہیں کوئی غریب کوئی بھی نہ رہی آج کل ہر جگہ اس مہنگائی نہ رونا ہے بے روزگاری نہ مہنگائی نہ حالات یہ وہ غریب پہ ہونے تو سارے بندے نا
یہ یقین کرو کوئی بندہ بھی غریب بندہ کوئی بھی آٹے تو چینی تو کیوے تو بلت تو کوئی بندہ بھی نہ روے کدے مالدار کرے صحیح زکات کڈو تا غریبہ واسے بھی ایک آپ اندر بندہ خودداری پیدا کرے غریب آپ اندر خودداری پیدا کرے میں پہلے گل کی کہ لوگ خود مالدار کو آئیں گے اور آپ دے انہوں کو زکات پہ ہم نے یہ اس طرح سے بھی خلاف ہے شدید طور پہ بھی خلاف ہے سوال کرنے کی بہت بڑی وجہ تو بڑی ممانعت ہے بندہ سوال نہ کرے جس بندے کرے سوال مانگنا جس کا پیما دینا یہ موت تک بھی یقین کرو بندہ جس بیماری کو بندہ نہیں جان بچا سکنا سوال کسی کی بھی نہیں کرنا سوائے اللہ تو ہاں جی بندہ کیوں کسی نے کھولو بندہ ہاتھ کھڑے بندہ پہنچاؤں پیسے واسطے کر کے اللہ پاک سارے مجبوری کو دے جو حالات کو اللہ پاک اس نقطہ کو سارے اللہ پاک بچا دے دیکھے دیکھو غریبی ہے میری اللہ کی طرف ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے ساری ہدایات فرمائے مالدار بندے آقا تو زکات دے غریب بندے آقا فرمایا کہ آپ دیتے اللہ پاک جو کا تھوڑا بہت دیتا اس سے قناعت اختیار کر اس نوتے تو فرمایا کہ آپ اللہ پاک کی تقدیر نے فرمایا کہ تو راضی ہو وغیرہ نہ کر گلے شکوے نہ کر تبھی تو طبقے واسے کر کے ہدایات ہو تو میں ساری گل نہ بولا سا میں عرض کرنا ہے اندر جن بندے نے جو زکات دینا دوسرے جو فرض ہے پورے صحیح سونے نہ چاندی نہ مسئلہ صاحب مسائل تو سامنے میں بیان کی دن کریں باقی تفصیلی کریں ہر بندے اپنے حالات میں اعتبار کر بندہ ہر بندہ اپنے علماء اپنے نقدی کی جیسے میرے کو اتنی نقدی میرے گھر اتنا سونا ہے میرے گھر اتنی چاندی پہ میں وپار کرنا وپار نے میرے کو اتنے پیسے وپار نے میرے کو اتنے ڈنگور ہوں اسے کوئی زیادہ ڈیکوریشن میں وپار ہونا تو میرے کو اتنے وپار نے ڈنگور ہوں یہی میرا نظام ہے میرے پہ کتنی زکات بڑھنی کتنی زکات بڑھنی اور کتنی زکات دینا یہ تفصیلی مسائل ہوں یہ مسائل بند علماء نے بولے پوچھ کری کہ زکات نہ ادا کرے زکات کرنے والے بندے سے مدرسہ دس تھا اپنا مسئلہ کہ زکات کیڑا بندہ کیسے کرائے اس واسطے مدرسہ سارے نے صاحب دس تھا بھائی یہ سارے مسائل یہ مدد پوچھ کری اور پھر بنے عمل کرنے کی کوشش کرے اللہ پاک سارے نے کرے تو عمل کو بھی